السلام علیکم، میرا نام ہے ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ابو بکر۔ آج کی نیوز یہ ہے کہ روس میں کئی افراد روس کی اپنی بنائی اسپٹنگ ویکسین لگوانے سے گریزاں کیوں ہیں۔ روس کے اسپٹنگ نامی گاؤں میں جب حکام نے یہ اعلان کیا کہ کرونا وائرس کے خلاف تیار کی گئی روسی ویکسین اسپٹنگ سب کے لیے مقامی دواخانے پر دستیاب ہے تو محض 28 عمر رسیدہ افراد ہی سامنے آئے۔ روسی ویکسین کے بارے میں طبی جریدے لینسیٹ میں شائع ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق یہ ویکسین کرونا وائرس کے خلاف 91.6% کارآمد ہے، یعنی یہ دنیا کی بہترین ویکسینز میں سے ایک ہے۔ لینسیٹ کی اس رپورٹ کے بعد اسپٹنگ میں بین الاقوامی دلچسپی بڑھی ہے۔ یہ ماسکو کے لیے طبی فتح کے ساتھ ساتھ سیاسی فتح بھی تھی، کیونکہ ابتدائی مراحل میں جہاں روس میں اس ویکسین کے بارے میں کافی جوش تھا، وہیں مغربی ممالک میں اس پر شک و شبہات کا اظہار کیا گیا تھا۔ تاہم اب لاطینی امریکی سے لے کر یورپی ممالک تک اسپٹنگ کی خوراکیں خرید رہے ہیں۔ اس کے برعکس خود روس میں ویکسینیشن کا عمل سست روی کا شکار رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ویکسین لگوانے سے کترا رہے ہیں۔ اسپٹنگ کے لیے اسپٹنگ گاؤں میں اسپٹنگ کا انجیکشن لگوانے کے بعد ایک عمر رسیدہ پنشن یافتہ شخص نے اپنی قمیض صحیح کرتے ہوئے کہا، سب نے مجھے ڈرا رکھا تھا کہ بہت درد ہوگا، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ ان کے پیچھے کھڑے ایک نرس نے ایک دوسرے پیشنٹس کی طرف جھکتے ہوئے کہا کہ انہیں انجیکشن لگوانے کے کچھ دیر بعد تک شراب نوشی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ماسکو سے 2-3 گھنٹے کی دوری پر واقع اسپٹنگ گاؤں میں مویشیوں کا ایک فارم اور کچھ رہائشی عمارتیں ہیں، اور اس بات کا کوئی بھی نشان نہیں کہ اس کا نام روس کے کامیاب خلائی پروگرام پر کیوں رکھا گیا ہے۔ ویکسین کے ساتھ اس خلائی پروگرام کا رشتہ واضح ہے۔ گاؤں کی ایک اہلکار گالینا بولڈا-ڈیمووا نے ہنستے ہوئے ہمیں بتایا، سن 1957 کا ایک اسپٹنگ سیارہ ایک ہم پیش رفت اور مشعل رہا تھا، بلکہ اس ویکسین کی طرح۔ انہوں نے اس تاثر کو رد کیا کہ 1000 سے زیادہ آبادی والے اس گاؤں میں لوگ ویکسین لگوانے سامنے نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں لگا تھا کہ 25 لوگ آئیں گے لیکن 28 آئے، ہم تو خوش ہیں۔ ان کے عملے نے عمر رسیدہ افراد سے رابطہ کر کے انہیں ویکسین کے لیے بلایا تھا۔ گالینا بولڈا-ڈیمووا نے کہا کہ ویکسین سب کے لیے دستیاب تھی، جو بھی چاہتا لگوا سکتا تھا۔ شروع میں اسپٹنگ ویکسین کے بارے میں روس کے دعووں کو مغربی مصرین نے سنجیدگی سے نہیں لیا، کئی نے تو اس کا مذاق بھی اڑایا، لیکن اب تیسرے مرحلے کے تجربات سے سامنے آنے والے اعداد و شمار سے اس ویکسین کی افادیت واضح ہو گئی ہے۔ یہ اتنی ہی کارآمد ہے جتنا کہ یورپ اور امریکہ میں بننے والی ویکسینز، اور اس سے ہونے والے سائیڈ ایفیکٹس بھی ملتے جلتے ہی ہیں۔ اسپٹنگ سے منسلک ریاستی انویسٹمنٹ فنڈ RDIF کے سربراہ کیرل دمیتریو نے پچھلے ماہ کہا تھا کہ اب تو ہمارے ناقدین کے پاس بھی کہنے کو کچھ نہیں بچا۔ RDIF کے مطابق 39 ممالک پہلے ہی اس کی ویکسین کا اندراج کر چکے ہیں، اور ویکسین کی کمی کی وجہ سے اب تو یورپ بھی روس کی مدد مانگ رہا ہے۔ ہنگری روسی ویکسین کو ہنگامی حالات میں استعمال کے لیے منظوری دینے والا پہلا یورپی ملک تھا، جبکہ سلوواکیہ نے اسپٹنگ کو روسی اثر اور رسوخ کا اعلی کار ہونے والے باتوں پر کان نہ دھرتے ہوئے 2 ملین خوراکیں حاصل کی ہیں۔ سلوواک وزیر اعظم ایگور ماٹووک کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس جیو پولیٹکس کی پرواہ نہیں کرتا،
स्पुतनिक। रूसी वैक्सीन की तलब उस कदर बढ़ गई है कि रूस का कहना है कि मौजूदा पैदावार कम पड़ रही है। RDIF का कहना है कि वो गैर मुल्की ऑर्डर्स को बैरून मुल्क कायम प्लांट्स के जरिए पूरा करेंगे और रूसी शहरियों के लिए खुराकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ताहम अब तक उसकी कोई तफसीलात वाज़ेह नहीं की गई हैं। आर-पॉलिटिक का नामी फर्म से मुंसलिक टाटियाना स्टानोवाया कहती है कि पुतिन के लिए वैक्सीन बनाना दुनिया के सामने ये साबित करने का जरिया था कि रूस एक तरक्की याफ्ता ताकतवर मुल्क है जो मुश्किल शोबों में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है, लेकिन उसी वजह से यूरोप भर में स्पुतनिक को मंजूरी दिलवाना मुश्किल साबित हो रहा है। टाटियाना स्टानोविया कहती है, जब आप रूसी वैक्सीन खरीदने का फैसला करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप खुद को पुतिन के इक़्तिदार या फिर खुद पुतिन से जोड़ रहे हैं। रूसी एहतियात। स्पुतनिक गाँव में उस तरह की सियासत का कोई जिक्र नहीं है। कुछ रहायशी परेशान हैं कि कहीं उन्हें कोरोना वायरस ना हो जाए। वबा की पहली लहर में उम्र के 50वीं दहाई में 2 मुकामी लोग उसका शिकार हुए थे, लेकिन उसके बावजूद गांव वाले वैक्सीन लगवाने से हिचकिचा रहे हैं। लेवाडा सेंटर की तरफ से किए जाने वाले एक पोल के मुताबिक सिर्फ 30% रूसी शहरी स्पुतनिक वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हैं। ये इब्तदाई दिनों से 8% कम है। स्पुतनिक गांव की रहायशी लेडिया निकोलिवा कहती हैं, लोग डरते हैं वैक्सीन से पैदा होने वाली पेचीदगियों के बारे में। तरह तरह की अफवाहें हैं। वो खुद हाल ही में कोरोना वायरस में मुब्तला हुई के बाद सेहतयाब हुई। तो यही थी आज की न्यूज़। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।